پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے اللہ والے کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو اپنے دور کے ولی اللہ تھے۔ ان پر ایک بدکار عورت نے الزام لگایا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ان کا ہے، اور پھر کیسے ثابت ہوا اور کیا کیا کراماتیں ہوئیں، جانیے سب کچھ اس ویڈیو میں۔ حضرت خواجہ معین الدین کی ولادت باسعادت 537 ہجری 1142 کو موضع سنجر علاقہ سبستان، جسے سبستان بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ہوئی۔ آپ نے متقی پارسا والدین کی آغوش تربیت میں پرورش پائی، اس لیے عام بچوں کی طرح آشنائے لہو لعب نہ تھے۔ پیشانی مبارک پر لمع نور اور شائستہ اتوار اس امر کے غمازی کرتے تھے کہ آپ آگے چل کر غیر معمولی شخصیت اور فکر و عمل، صلاح و تقوی کا روشن مینار ہوں گے۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی۔ 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بہت قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کر لیا۔ اب ناظرین کرام، لگے ہاتھوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جان بصیرت افروز کی کرامتیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دوران قیام بغداد ایک دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ وحد الدین، شیخ شہاب الدین سروری اور خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس میں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک 12 سال کا لڑکا ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ دوسری کتابوں میں تیر و کمان کا ذکر ہے۔ جب بزرگوں کی نگاہیں اس پہ پڑی تو حضرت خواجہ نے فرمایا، یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ یہ وہی لڑکا شمس الدین التمش کے نام سے دہلی کا بادشاہ گزرا ہے۔ ایک اور کرامات میں سے ایک کرامات ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ ہر سال زیارت کعبہ کے لیے قوت روحانی اجمیر سے تشریف لے جاتے تھے۔ جب کام پایا تکمیل کو پہنچا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر شب بعد نماز عشاء کعبۃ الشریف تشریف لے جا کرتے تھے اور نماز فجر اجمیر میں ادا فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت خواجہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ وہاں بسنے والے ڈاکوؤں نے آپ کے مریدوں پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ نے جب نگاہ جمال ان ڈاکوؤں پر ڈالی تو وہ کانپنے لگے اور قدموں میں گر پڑے، چھینا ہوا سامان واپس کیا اور آپ کے دست حق پرست پر سب کے سب مشرف با سلام ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ بعد ازاں آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائیں، سب نے رازنی سے توبہ کی اور پوری عمر دین حق پر کار بند رہے اور سچائی کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ ایک اور واقعہ ہے۔ حاکم وقت نے ایک بے قصور شخص کو پھانسی دی۔ اس کی ماں روتی پیٹتی ہوئی خدمت خواجہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بیٹا بے قصور تھا، حضور مجھ پر کرم فرمائیں۔ آپ عصا لے کر اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اگر تو بے گناہ ہے تو قتل کیا گیا ہے، بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، اور دار سے نیچے اترا۔ مقتول پہ سنتے ہی زندہ ہو گیا اور سولی سے اتر کر آپ کے قدموں پر سر رکھا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ ایک اور واقعہ ہے۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز صحرا سے گزرے، وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مشغول تھا۔ یہ لوگ اس قدرت ریاضت مجاہدات کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ نے ان لوگوں سے آتش پرستی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا، دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں
बल्कि नारे दोज़ख से बचने के लिए खालिक के नार की पूजा करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें अपना हाथ डाल कर दिखाओ। उन लोगों ने जवाब दिया, आग का काम जलाने का है, हमारा हाथ तो जल जाएगा, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि हक परस्तों को आग न जलाएगी। हजरत ख्वाजा ने फरमाया, देखो हम खुदा के पुरस्कार हैं, ये आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात हमारी जूती को भी नहीं जला सकती। ये फरमाकर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वो आग में रही, मगर उस पर आग का जरा सा भी असर ना हुआ। ये देखकर सब मुसलमान हो गए। असल जो मजमून इस वाक़े का है वो अभी पेश करने जा रहे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान शमसुद्दीन के हाथ में हाथ डाले मसरूफ़ सैर व तफरी थे। बाज़ हमरा यान सल्तनत भी हमरा थे कि एक बदकार औरत बादशाह के हजूर में अर्ज़ किया कि आप मेरा निकाह कर दें, वरना इताब इलाही में गिरफ्तार हो जाऊंगी। बादशाह ने कहा, तू किसके साथ निकाह करना चाहती है? तो औरत ने हजरत कुतुबुद्दीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस मर्द से जो कुतुबुल अक्तान बने फिरते हैं, नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने मेरे साथ हराम की है। और ये हमल पेट की तरफ इशारा करके उन्हें कहा है। हजरत कुतुब साहब को ये बेहुदा बात सुनकर शर्म निदामत से पसीना आ गया और बहुत परेशान हुए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बादशाह अमरा शिशदर आ गए और बहुत ही हैरत अंगेज नज़रों से देखने लगे। फौरन कुतुब साहब ने अजमेर की तरफ मुंह करके कहा, या पीरो मुर्शद मेरी मदद फरमाइए। फौरन सामने हजरत ख्वाजा तशरीफ लाते दिखाई दिए। हजरत कुतुब साहब और बादशाह कदम बोस हो गए। सरकार ख्वाजा ने फरमाया, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद फरमाया? हजरत कुतुब साहब ने सारा माजरा बयान किया तो सरकार ख्वाजा ने उस औरत के पेट की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ बच्चे, सच सच बता, तू किसका बच्चा है? बच्चा फौरन अपनी माँ के पेट से बोल उठा कि मैं एक चरावे का बच्चा हूँ। मेरी माँ नहायत बदकार औरत है। चुनांचे औरत ने भी इतराफ़ करके माफ़ी मांगी। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो और नया किस्सा और नई कहानी आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।